السلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائیوں، گزشتہ جمعہ کو کلام پاک کی ایک آیت کی تلاوت کی تھی جس میں اللہ پاک فرماتے ہیں: لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اللہ پاک بطور احسان کے فرماتے ہیں. اسی طرح سب سے پہلے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی: ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک. حدیث شریف میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کی وحی الہی اور یہ آپ پر جو اللہ پاک کی طرف سے کلام نازل ہوا اس کی حقیقت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا اثر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت من بعد اسمہ احمد اور میری والدہ کے وہ خواب ہے جو اللہ پاک نے سچ کر کے دکھلائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی. مفسرین فرماتے ہیں کہ جب اللہ کا گھر برسوں کے بعد دوبارہ تعمیر ہو رہا تھا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، بیت اللہ کے پائے پر دوبارہ جب اس کی تعمیر ہو رہی تھی، اس موقع پر ابراہیم علیہ السلام کے دل میں یہ خیال آیا کہ برسوں کے بعد جب اللہ پاک کے اس گھر کو جو طوفان نوح کے بعد منتشر ہو چکا تھا، ادھر ادھر اس کی دیواریں منہدم ہو چکی تھی، اللہ پاک کی طرف سے حکم دیا جا رہا ہے اس کی تعمیر کا، تو یقیناً کوئی اور امت بھی آئے گی، کوئی اور نبی بھی آئیں گے جو اس کی تعمیر کے بعد اس کی روحانی تعمیر بھی فرمائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو یہ فرمایا: لقد من اللہ علی المؤمنین کما ارسلنا فیکم رسولا منکم. ایک اور آیت میں فرمایا پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام کو جیسے ہم نے ہدایت لے کر بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہم نے اسی طرح ہدایت کے 4 مقاصد لے کر بھیجا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا. اسی سلسلے میں جب اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا اور یہ اعلان فرمایا کہ نبی کے علاوہ اور کسی کی زندگی اسوہ اور نمونہ نہیں ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو اللہ پاک نے اس اسوہ اور نمونہ کو باقی رکھنے کے لیے اور قیامت تک کے انسانوں کو ایک چلتی پھرتی عملی پریکٹیکل زندگی ملے، اسلامی ماحول اور اسلامی مزاج، اسلام کا پورا جو ایک حلیہ حضرات صحابہ کرام نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا تھا، وہ قیامت تک تسلسل کے ساتھ باقی رہے. کسی بھی آدمی کو اپنی زندگی کے کسی بھی لمحے میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے، اس دین کو اپنی عملی زندگی میں لانا ہے، تو وہ زندگی کے جس شعبے سے تعلق رکھتا ہوگا، وہ زندگی کے جس عمر اور مرحلے سے تعلق رکھتا ہوگا، وہ پرائیویٹ یا اجتماعی زندگی گزار رہا ہوگا، اس کو اپنی تجارت میں، اپنے کاروبار میں، اپنے لین دین میں، اپنی کھیتی باڑی میں، اپنے آپسی سماجی معاملات میں جن چیزوں میں بھی نمونہ اور اسوہ چاہیے، اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرام کی ان محنتوں کے ذریعے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عملی زندگی ہمارے سامنے مکمل طور پر پیش فرمائی. ایسی پیش فرمائی کہ اللہ پاک نے خود اعلان فرمایا: الیوم اکملت لکم دینکم. اور دوسری ایک آیت کریمہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اشارہ فرمایا صاف: ان الدین عند اللہ الاسلام. زندگی گزارنے کا وہ طریقہ جو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں وہی اللہ پاک کے یہاں پسندیدہ ہے.
وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل والا آپ کے بتلائے ہوئے طریقوں کے علاوہ آپ کے خلاف کوئی طریقہ لے کر آؤ گے، اللہ پاک فرماتے ہیں ہمارے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ یہ اتنے بڑے احسانات اور اتنے بڑے انعامات کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا اللہ پاک نے مرتبہ اور اعزاز بتلایا، تو آپ کے کلام اور آپ کی تعلیمات کو پہنچانے کے لیے بھی اللہ پاک نے وسیع و عریض انتظامات فرمائے۔ امت قیامت تک کسی اور کے در پہ بھٹکے گی نہیں، کسی اور کے قانون اور کسی اور کے عزم کی ضرورت نہیں ہوگی، اس کے پاس قولی طور پر ارشادات اور عملی طور پر پریکٹیکل زندگی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر امت کے مختلف مجددین، علماء، مجتہدین، صوفیاء کرام، محدثین، ان سب کی مجموعی کوششوں کے ذریعے دین چلتا پھرتا عملی زندگیوں میں نمونہ بن کر آئے گا۔ اس لیے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ احادیث، اس کی قدر تب ہوتی ہے جب دنیا کی دوسری قوموں کے حالات پڑھتے ہیں، ان کی تاریخ دیکھتے ہیں، اپنی مذہبی کتابوں کا ان کے پاس کوئی صحیح اور سچا ایڈیشن موجود نہیں، ادھر ادھر سے باتیں آ گئی، کہیں نسبت کر دی گئی اس سند کے ساتھ، اس بے توق آواز کے ساتھ جو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے لے کر محدثین نے کیا ہے، ہمارے سامنے کھڑے کو کھڑا اور کھوتے کو کھوتا بتلا کر بالکل صاف اور واضح کر دیا۔ یہاں کوئی اندھیرا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ میں ایک ایسا سمحا، ایک آسان اور صحیح دین لے کر آیا ہوں، لیلھا کنہاریھا، جس کی رات اس کے دن کی طرح روشن ہے، کوئی یہاں اندھیرا نہیں ہے۔ اور اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ان چیزوں سے محفوظ رکھا جس سے پچھلی امتیں پریشان ہوئی اور جس کا وہ شکار ہوئی۔ اللہ پاک نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل کو ہمارے سامنے پیش فرمایا۔ مجھے اور آپ کو دعا کیسے مانگنی ہے، صرف احادیث مبارکہ میں دعا کے کلمات نہیں بتلائے، بلکہ ان کلمات کو کن کیفیتوں کے ساتھ، کس منت اور سماجت اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ، اللہ پاک کے سامنے اپنا سب کچھ رکھ دینے کے ساتھ، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، سحری کے وقت میں اپنی عبادتوں کو، اپنی رات کی نمازوں کو حیث سمجھ کر مَا عَرَفْنَاكَ حَقَّ عبادت، مَا عَرَفْنَاكَ حَقَّ مَعْرِفَتِكَ، جیسی آپ کی معرفت اور آپ کی پہچان ہونی چاہیے، اللہ پاک سے کہتے ہیں ہم نے آپ کا وہ حق ادا نہیں فرمایا، معرفت کا، پہچان کا۔ مَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عبادتِكَ، آپ کی عبادت کا جو طریقہ ہے، پوری رات عبادت کر کے، یہ کیفیتیں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی عملی زندگیوں میں بتلایا جا رہا ہے۔ غزوہ بدر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں، اور اس دعا کو کن کیفیتوں کے ساتھ آپ نے ادا فرمایا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کے رسول آپ نے الہا فرمایا ضرور آپ کا رب آپ کو فتح عطا فرمائے۔ وہ کون سی کیفیتیں تھیں؟ عرفات کے میدان کی دعائیں میرے اور آپ کے سامنے ہیں، الفاظ صرف نہیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کیفیتوں کو بھی بتلایا، کن کن طریقوں سے دعا مانگی جائے، عملی طور پر اس کو بتلا کر بتلایا کہ قلب لاہی، غافل قلب کے ساتھ آپ کسی کے دربار میں جاؤ، کسی بڑے آفیسر کے یہاں جاؤ اور بے توجہی سے آپ بات کرو تو دنیا کا معمولی سا ایک عہدے والا انسان بھی اس کو ناپسند کرے گا، اور آپ بارگاہ رب العزت میں مانگ رہے ہیں جس کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں، لا مانع لما اعطیت، ایسی ذات اس کے سامنے مانگا جائے تو کن کیفیتوں سے مانگا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کی دعاؤں میں وہ منت، سماجت، اپنی عاجزی اور اپنی انکساری بتلائی۔ طائف میں آپ کے ساتھ بہت اذیتوں کا معاملہ ہوا، وہاں سے واپس آ رہے ہیں اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا فرما رہے ہیں، حضرات صحابہ کرام نے اس کو محفوظ کر کے ہم تک پہنچایا۔ تو ایک آدمی کو اپنی عملی زندگی کے لیے تجارت کیسی کرنی ہے، شام کے اس تاجر سے پوچھئے جنہوں نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجارت کی اور کس طریقے سے امانت داری، صداقت سے، برکتوں کے ظہور کے ساتھ کس طریقے سے آپ ملک شام سے تجارت کر کے واپس آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی زندگی میں وہ تمام چیزیں ہمیں بتلائی جس کی ضرورت ہے۔ یہ ایک اتنا بڑا احسان ہے، ایک مسلمان اپنی عملی زندگی کو
1400 سال پہلے کی زندگی سے وابستہ کرنا چاہے، احادیث مبارکہ اسلام کا وہ اسٹرکچر ہے، وہ ڈھانچہ ہے بنیادی جس پر اس دین کی بنیاد کھڑی ہے، وہ تمام چیزیں ہمیں عملی طور پر ملے گی۔ اللہ پاک نے سورہ فاتحہ میں ہم سے دعا کروائی اہدنا الصراط المستقیم، اور اس کے فوراً بعد صراط الذین انعمت علیہم فرمایا۔ پریکٹیکل تجربہ کار جو لوگ ہوں گے، جو صراط مستقیم اپنا کر ہمارے سامنے نمونہ بن کر آئے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ قرآن کے اس پہلی صورت میں جو ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، ہمیں یہ بتلایا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی تعداد اور کتابوں کی تعداد، آسمان سے جو کتابیں نازل ہوئی ان کی تعداد کم ہے مجموعی طور پر ملا کر، کتابیں صحیفے سب ملا کر، اور اس کے مقابلے میں انبیاء کرام علیہ السلام کی تعداد کئی ہزار بلکہ لاکھ تک پہنچ رہی ہے ایک روایت کے مطابق۔ اتنی بڑی تعداد عملی نمونے کے لیے آئی، اور کتاب آئی تو چند آئی۔ یہ بتلانا ہے کہ اکیلی کتاب سے تم زندگی پر عمل نہیں کر سکتے۔ کتاب اللہ کے معانی میں اتنی وسعت اور اتنا عموم ہے کہ اس سے مسائل تم نکال نہیں سکتے اپنے عملی زندگی۔ یہ اس کی تشریح کا جس کو حق ہے، ثم ان علینا بیانا، کتاب انزلناہ الیک لتبین للناس۔ اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ یہ کتاب ہم نے اس لیے نازل کی۔ اللہ پاک پہاڑ پر نازل فرما سکتے تھے، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں آپ کے قلب پر، علی قلبک لتکون من المنذرین، آپ کے قلب اطہر پر یہ کتاب نازل کی گئی، اور یہ بتلایا گیا کہ عملی زندگی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھو، اور آپ کی زندگی محفوظ کرنے کے لیے صحابہ کرام سے لے کر محدثین کی ایک بڑی تعداد نے ان سب کو محفوظ کیا۔ اس کا فائدہ کیا ہوا، اور یہ نہ ہونے سے نقصان کیا ہوتا ہے، یہ مجھے آپ کو بتلانا ہے۔ پچھلی امتوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت، حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگیاں تھیں، شریعتیں تھیں، لیکن جب ان کو اللہ پاک نے کتاب کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا، اللہ پاک خود ارشاد فرماتے ہیں انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور یحکم بہا النبیون الذین اسلموا۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں بما استحفظوا من کتاب اللہ، ان کو اللہ کی کتاب کا ذمہ دار بنایا گیا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی کتاب اور عملی زندگی کا ان کو ذمہ دار بنایا۔ نہ نبیوں کی زندگی محفوظ اور نہ نبیوں کی تعلیمات محفوظ رکھ سکے، نہ عیسائیت محفوظ کر سکی، نہ نصارہ، تبھی تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے ذریعے ہمیں بتلایا کہ ان کے طریقوں سے دور رہنے کی دعا، جیسے اثباتی دعا کی الذین انعمت علیہم، یہ پازیٹیو دعا ہے، تو نیگیٹو بتلا دیا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کے طریقوں پر نہ رکھا جائے، اس لیے کہ وہ خود بیچارے گمراہ ہے، الضالین ہے، اور ایک ہے المغضوب علیہم، راستہ معلوم تھا لیکن قصد اور ارادے کے ذریعے اللہ کی راہ سے لوگوں کو گمراہ کیا۔ یحرفون الکلم عن مواضع، جو کتابیں نازل ہوئی اس میں تبدیلی کر دی، آسمانی وحی کے ساتھ انسانی کلام کی آمیزش اور ملاوٹ کر دی۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ انبیاء کرام علیہ السلام کی صحیح تعلیم ان کے پاس محفوظ نہیں ہے۔ یہ تو ایک نقصان ہوا۔ دوسرا نقصان یہ ہوا کہ جب نبیوں کی زندگی ان کے پاس نہیں تھی تو انہوں نے ایک اور دوسری چیز اپنائی۔ ایک ہے تورات، جو اللہ کی طرف سے آسمان سے نازل ہونے والی کتاب سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر، اور ایک تلمود ہے جو یہودیوں میں اس وقت سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ تورات کو سائڈ پہ کر دیا ہے اور تلمود کو انہوں نے اپنی زندگی کا نمونہ بنایا۔ اس میں کیا ہے؟ انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد کے بزرگوں کے اقوال، احوال، ان کی کرامتیں، ان کے واقعات، اور اس طرح کی چیزیں آ گئی جو صحیح موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات تھی اس سے دور ہو گئی۔ یہی حال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد حواریین کے ساتھ ایک اور شخص مل گیا جو یہودی تھا، پولس جس کو کہا جاتا ہے، اور شاؤل عربی میں اس کا نام ہے، سینٹ پول سے اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پورے دین اور مذہب کو بدل کر اپنی طرف سے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دلوایا، کفارے کا عقیدہ اور دوسرے غلط قسم کے عقیدے رائج۔ یہ کیوں ہو سکا؟
دوستوں اور بزرگوں، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگیاں عملی شکل میں ان کے پاس موجود نہیں تھیں. اس لیے جس قوم کو بھی اپنے نبی کی تعلیم سے الگ ہٹ جاتی ہے وہ قومیں اور دوسری چیزوں میں پڑتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان نبیوں کی زندگی سے محروم کر دیتے. اللہ پاک نے فرمایا وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین الذین کفروا، اور قرآن نے فرمایا کہ یہ جادو کے پیچھے لگ گئے. یہودیوں کے متعلق قرآن کریم کے پہلے ہی پارے میں اللہ پاک نے فرمایا. وہی مفسرین لکھتے ہیں یہ ناقدری کی تھی اللہ کی کتاب کی، اللہ کے نبی کی تعلیم کی، تو اللہ پاک نے نحوست میں ایسی چیزیں دے دی جس سے اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں. واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، وہ اسی جادو کے چکر میں پڑے اور جناتوں کے ساتھ رہے. پھر ہاروت ماروت کا قصہ بھی قرآن نے ذکر کیا. یہ سارا کیا ہے؟ قوموں کی پرتی کا، قوموں کے زوال کا. اللہ پاک کے یہاں جو نظام ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جب قومیں اپنے نبیوں کی زندگیوں کو بھول جاتی ہے تو اللہ پاک ایسی چیزوں میں لگا دیتے ہیں. یہ نحوست. مشکات میں ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی علاقے میں بدعات اور نبی کی زندگی کے خلاف زندگیاں آ جاتی ہے، حدیث شریف میں لفظ ہے اقلع اللہ، اللہ پاک سنت کو وہاں سے اکھیڑ دیتے ہیں، پھر وہ سنت چھوڑ کر بدعات میں ہی مبتلا ہوتے ہیں. یہ پچھلے نبیوں کی امتوں کے ساتھ اس لیے ہوا کہ اپنے نبی کی تعلیم اور اخلاق کو محفوظ نہیں کر سکے. یہاں اللہ پاک نے اپنی طرف سے ذمہ لیا تھا، اس لیے اللہ پاک نے خود ہی انتظام فرمایا نحن نزلنا الذکر ہی نہیں وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. کتاب سے متعلق جتنی چیزیں ہوگی، حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ عربوں میں خطاب کرتے تھے اور یہ فرماتے تھے کہ اس آیت میں تمہاری حفاظت کا بھی وعدہ ہے. اس لیے کہ جس قوم کے پاس قرآن کی زبان ہوگی، قرآن ہوگا، اللہ پاک نے قرآن کی حفاظت کا وعدہ کیا تو اس کے اٹھانے والے، اس کو لوگوں تک پہنچانے والے، عملی زندگی میں لانے والے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو بھی قرآن سے وابستہ کر کے لہو لحافظون، ان کی بھی اللہ پاک حفاظت فرمائیں گے. اس لیے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات اور یہ احادیث جو ہمارے سامنے کتابوں کی شکل میں ہے، آپ کو کہہ چکا ہوں کتنی لمبی لمبی مدتیں گزار کر لوگوں نے حدیث شریف کو حاصل کیا. گزشتہ جمعہ کو حضرت بقی بن مخلد کہاں یوروپ کے ملک سے آ رہے ہیں، یہ حضرت امام احمد کے پاس حدیث شریف پڑھنے کے لیے. صحابہ کرام کی بھی کئی ایسے واقعات اور ایسی زندگیاں ہیں کہ ایک ایک حدیث حضور سے تو سنی تھی لیکن واسطے سے سنی تھی. بیچ میں ایک صحابی کا، تو وہ صحابی اب اس صحابی کے پاس جاتے ہیں جنہوں نے لسان مبارک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان ارشادات کو سنا اور کہتے ہیں کہ روایت تو یاد ہے لیکن ایک واسطے سے آئی، تم نے چونکہ سیدھا حضور سے سنا ہے اس لیے ہم تم سے سننے کے لیے آئے. ایسی حفاظتوں کے بعد یہ دین ہمارے پاس ہے اور اسی لیے علماء تاریخ نے اور فلسفہ تاریخ جو دنیا کی قوموں کی تاریخ کے اتار اور چڑھاؤ کو جانتے ہیں، ایسے علماء نے فرمایا کہ جن علاقوں میں حدیث شریف سے لوگوں کی دلچسپی رہی، حدیث شریف کو سننے سمجھنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کو اپنی زندگیوں میں لانے کا جہاں لوگوں کا جذبہ رہا، ایسے اہل علم اور محدثین کرام اس علاقے میں رہے تو وہاں بدعات، شرک اور دوسری غلط قسم کی چیزوں کو پیر رکھنے کی جگہ نہیں مل سکتی. حضرت مولانا علی میاں صاحب اس سلسلے میں گجرات ہی کی مثال دے کر فرماتے ہیں کہ جس وقت اکبر کا دور تھا، یہاں شیخ علی متقی، حضرت مولانا محمد بن طاہر پتنی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ وجیہ الدین علوی رحمۃ اللہ علیہ اور اس طرح کے بہت سارے محدثین، یہ احمد آباد کی بات کر رہا ہوں، یہاں پر بھی شاہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ جن کا مزار ہے اسحاقیہ مسجد میں وہاں، یہ اور جن کے نام سے اسحاق پورا ہے، بڑے محدث جہانگیر کے زمانے میں. یہ حضرت مولانا علی میاں صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو گجرات کی خود مختار سلطنت کے 183 سال اس کا جو وقفہ ہے، یہ گجرات میں سارے محدثین ہندوستان بھر میں بعد میں گئے، سب سے پہلے یہاں آئے، یہاں سے علوم حاصل کرنے گئے، وہاں کے محدثین آئے اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کا چرچا رہا. مولانا اس موقع سے فرماتے ہیں کہ یہ گجرات کو چھوڑ کر باقی جن صوبوں میں حدیث شریف نہیں پہنچی تھی وہاں حضرت نے فرمایا کہ ایسی ایسی نمازیں لوگوں نے ایجاد کی جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ثبوت نہیں تھا. صلاۃ العاشقین ایسا نام دیا، اللہ کے نبی نے اوابین پڑھی ہے، چاشت پڑھی ہے، اشراق پڑھی ہے، لیکن یہ نئے نئے نام رکھے گئے. وہاں حضرت مولانا فرماتے ہیں کہ یہ اس لیے ہوا
کہ محدثین سے رابطہ لوگوں کا کم ہو گیا، اکابر اور بزرگوں کے ملفوظات اور ان کے چکر میں ہی امت رہی اور صحیح کتاب و سنت سے دور ہو گئی، تو اس کا نتیجہ نکلا کہ اللہ پاک نے سنت سے بھی محروم کر دیا۔ ایک مسئلہ ہے، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ایک روایت پیش کر رہے، اگرچہ وہ روایت بھی ضعیف تھی، لیکن اس موقع پر جو کچھ لوگ تھے انہوں نے کہا کہ آپ تو حنفی ہے، آپ ہمارے سامنے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول لائے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو اور آپ کی ملفوظات سے امت جب بے توجہی برتتی ہے تو اللہ پاک نے فرمایا لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ، تم ضرور بھی ضرور تم سے پہلے لوگوں کے طریقے پر چلو گے، شبرم بھی شبرن، ایک بالشت بالشت، مراد یہ کہ بالکل ان کے نقش قدم پر چلو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا وہ کون ہے؟ یہود اور نصارہ ہے۔ آپ نے فرمایا ان کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے امت کو کتاب اللہ سے، سنت سے دور کرنے کے لیے یورپی تہذیب اور کلچر نے ایسی نئی چیزیں ایجاد کروائی، ایسے نئے طریقے اور تھیوریاں بنائی، انسانی زندگی گزارنے کے لیے فیشن اور نئے اتنے خود ساختہ اپنی طرف سے بنائے ہوئے اصول رکھے کہ جس سے انسانوں کی زندگی دوبر ہو گئی۔ حضرت ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رستم کے دربار میں پہنچتے ہیں، دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور طاقت کا سپہ سالار، اور اس سے سوالات ہوتے ہیں۔ اس نے یہ پوچھا کہ آپ یہاں کیسے آئے؟ جزیرۃ العرب جس پر کوئی حکومت کرنے تیار نہیں تھا، ایسے امی لوگ ہو اور تم عرب سے نکل کر اتنی بڑی سپر پاور طاقت کے پاس آئے۔ حضرت ربیع ابن عامر نے فرمایا ہم خود نہیں آئے ہیں، اللہ تعالیٰ، اللہ پاک نے بھیجا ہے، لِنُخْرِجَ مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ إِلَىٰ عِبَادَةِ اللَّهِ تَعَالَىٰ، تاکہ لوگوں کو بندوں کی غلامی سے، مخلوق کی غلامی سے، مخلوق کی عبادت سے نکال کر ایک اللہ کی عبادت کی طرف لے آئے۔ اور دوسرا جملہ فرمایا وَمِنْ ضِيقِ الدُّنْيَا إِلَىٰ سِعَتِهَا، دنیا کی تنگی سے نکال کر دنیا کی راحت کی طرف۔ صحابی کا جملہ اگر یہ ہوتا کہ دنیا کی تنگی سے جنت اور آخرت کی نعمتوں، تو سب جانتے ہیں، لیکن صحابی فرماتے ہیں یہ دنیا کی زندگی بھی، بے خدائی زندگی جب ہوگی، اللہ کو چھوڑ کر غیروں والی ہوگی، تو یہ دنیا کی زندگی بھی تمہارے لیے تنگ ہو جائے گی۔ اس لیے صحابی نے فرمایا کہ رستم تم ایک سونے کے پنجرے میں ہو لیکن پینج رہے ہو، تم اپنے نفس کے غلام۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک علاقے کا گورنر آیا، اسلام قبول کرنے کی بات ہو رہی تھی، اس کو مٹی کے پیالے میں پانی دیا گیا، اس نے کہا یہ پانی مٹی کے پیالے میں مجھے پانی میں نہیں پی سکتا ہوں، میں نے تو سونے اور چاندی کے برتنوں میں پانی پیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اللہ پاک کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں ایسی سادگی والی زندگی دی کہ مٹی کے پیالے کا پانی بھی پی سکتے ہو اور اس سے اچھا کوئی ہو وہ بھی پی سکتے ہو، کوئی تصنع، کوئی بناوٹ نہیں، کوئی فیشن نہیں۔ یہ صحابی رستم سے کہہ رہے ہیں من ضیق الدنیا الی سعتہا، دنیا کی تنگی سے نکال کر دنیا کی راحت کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، اس لیے ہم دنیا میں آئے ہیں۔ اس لیے قرآن نے فرمایا من یعش عن ذکر الرحمن نقید لہ شیطانا فہو لہ قرین، جو اللہ پاک سے دور ہوگا، اندھا ہوگا، دل کا اندھا، یعشو کا معنی، تو من یعش عن ذکر الرحمن، پھر لفظ رحمان لائے کہ صبح سے لے کر شام تک، سونے سے لے کر اٹھنے تک ہزار نعمتیں جس کی تو استعمال کر رہا ہے، جس کی شان رحیمی کی بنیاد پر تجھے یہ نعمتیں مل رہی ہے، کیا تو اس سے من یعش عن ذکر الرحمن، اس رحمان کے ذکر سے تو دور ہوگا، تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا تیرے اندر رحمت نہیں آئے گی، تنگی اور پریشانی آئے گی۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، اللہ پاک فرماتے ہیں جس نے میرے ذکر سے، میری یاد سے، جس کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس سے اگر تم نے اعراض کیا تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تمہاری زندگی دنیا میں ہی تنگ کر دیں گے، تم چیزوں کے غلام ہوں گے، تم فیشنوں کے غلام، تم سماج اور سوسائٹی کے غلام ہوگے۔ جب رسول اللہ کی غلامی چھوڑ دو گے تو ہر بندے کی غلامی اپنانی پڑے گی۔ اس لیے شیخ سعدی فرماتے ہیں بمصطفیٰ بے رساں خیشرا کہ دی ہماؤس، اپنے آپ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگاؤ، اس لیے کہ دین وہی ہے، گر بہو نہ رسی تمام بولہبیس، اگر وہاں نہیں پہنچا تو ساری بولہبی، جہالت، ناخواندگی، اللہ سے دوری، مخلوق سے مروب ہونا، یہ ساری چیزیں اس کے بعد آتی ہے۔ اس لیے دوستوں اور بزرگوں، احادیث مبارکہ نے اسلامی ماحول جو صحابہ کے زمانے میں تھا آج تک ہمارے سامنے حدیثوں کی شکل میں اور اللہ کے نیک اور صالح بندوں کی عملی زندگیوں کے شکل میں دکھلا دیا
اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تمہارے اوپر یہ ہمارا بڑا احسان ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ پاک ایمان والوں پر یہ احسان فرماتے ہیں کہ ایک نبی بھیجے اور نبی کی عملی زندگی ہمارے سامنے آئی۔ اس لیے دوستوں اور بزرگوں، دنیا کی فیشنیں، دنیا کی دوسری ساری چیزیں یہ کبھی زندگیوں میں سکون نہیں دے گی۔ اس کو کہا جاتا ہے استسقاء کی بیماری، جلندر کی بیماری۔ آدمی جتنا پانی پیے اتنی زیادہ پیاس لگے، یہ ایک بیماری ہوتی ہے۔ یہ فیشن اور دنیا کی چیزیں بھی ایسی ہے، جتنا اندر جاؤ گے اتنی زیادہ چیزوں کی طلب ہوگی۔ بڑا بنگلہ ہے تو اس سے بڑے بنگلے کی فکر، شاندار گاڑیاں ہیں تو اس سے شاندار گاڑیاں۔ وَلَن يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قبر کی مٹی کے علاوہ انسان کی خواہشات کوئی پر نہیں کر سکتی۔ تمنائیں، امیدیں ہر وقت رہتی ہے، زندگی محدود ہے اور تمنائیں 200-400 سال کی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان لگا کر بتلایا، سپور کی ایک لائن لگائی چورس، اور پھر اس کے بعد آگے ایک لکیر کھینچی، کہا یہ چورس تو انسانی زندگی ہے اور یہ اس کی امیدیں اس سے آگے جا رہی۔ بوڑھے آدمی کو بھی پوچھیں گے کئی امیدیں لے کر بیٹھے ہیں، جبکہ ہر ایک کا وقت مقرر ہے۔ اس لیے ان اوقات کو ہم جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، آپ کی سنتوں کے مطابق اس کو گزارنے کی کوشش کریں۔ زندگیوں میں سکون چاہیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی ہی اسی میں سکون ملے گا، اس کے علاوہ تمام بولہبیاں ہوگی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے محبت، اس کی عظمت، وتوقروه، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی محبت اللہ پاک عطا فرمائے۔ میں نے جو آیت پڑھی تھی، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر محبت کے دعوے دار ہو اللہ پاک سے تو اس کا معیار اور اس کا ماپدند محمد الرسول اللہ کی زندگی میں عمل کرنا ہے۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، نتیجے میں یحببکم اللہ، اللہ سے محبت پیدا ہوگی، اللہ کے رسول کی محبت سے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہیں سنی باتوں پر اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔